مولا کائنات جو ہے وہ غزوہ خیبر کے موقع پر مقام صحابہ پر جو ہے وہ حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے نماز عصر ادا فرما لی، اور آپ کے صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے بھی نماز عصر ادا فرما لی۔ مولا کائنات پیچھے دیگر مجاہدین کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جب پہنچے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی اور حضور پہلے نماز پڑھ چکے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو مولا کائنات نے اپنی گود کو جو ہے وہ بچھایا اور کہا کہ آپ آرام فرمائیں۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ غار میں حضور کو گود فراہم کر رہے ہیں، اور ادھر مولا کائنات ہیں کہ جو اپنی گود جو ہے وہ حضور کو فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر ان کو سانپ ڈس رہا ہے اور وہ ہل نہیں رہے، اور ادھر ان کی نماز عصر جا رہی ہے، یہ ہل نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کی کیسی تربیت فرمائی ہے اور کیسا ادب سکھایا ہے، اور انہوں نے کس طرح پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کر کے دکھایا ہے کہ نماز عصر جا رہی ہے، آپ پریشان ضرور ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے کہ امام الانبیاء آرام فرما ہے۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے فرمایا علی نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ ابھی تک تو نہیں پڑھی۔ تو حضور نے غروب ہوتا ہوا سورج جو ہے اس کو واپس پلٹایا، تاکہ پتہ چلے کہ جس کی نماز نبی کے ادب اور خدمت کی وجہ سے قضا ہو، وہ قضا نہیں پڑھتا، وہ ادا ہی پڑھتا ہے۔ اور امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اور مغرب سے پھر طلوع ہوا اور عصر تک پہنچا، اور مولا کائنات نے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، کہ نماز عصر کو وہ خصوصی اہمیت ہے کہ یہ نماز وسطیٰ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے نا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر درمیانی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ والصلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ کون سی ہے؟ نماز عصر، کہ فجر اور ظہر پہلے، درمیان میں عصر اور مغرب اور عشاء بعد میں۔ تو یہ وہ مقدس نماز ہے کہ جس کی پابندی جو ہے وہ قرآن کریم میں دوبارہ دہرائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا خیال کرنا۔ لیکن آپ نے وہ نماز بھی حضور کی نیند پر قربان کی، اور جس کا بدلہ اور صلہ کیا ملا کہ آپ کی وجہ سے سورج کو جو ہے واپس پلٹایا گیا۔ اور خیبر میں یہود آباد ہیں، مختلف ان کے مضبوط قلعے ہیں، صحابہ کرام کو بھیجا گیا کہ جائیں ان کو فتح کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں لشکر لے کر، اور بڑا شدت کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فتح نہیں ہوتی۔ کچھ قلعے فتح ہو گئے، لیکن 2 قلعے جو ہیں وہ باقی تھے اور وہ فتح نہ ہوئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، لیکن وہ قلعے پھر بھی فتح نہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ مرہب کے قلعے تھے، اور مرہب خیبر کا طاقتور ترین شخص تھا، بہت بہادر اور بڑا طاقتور۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے مرد کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ ضرور فتح عطا فرمائے گا، کل فتح ہو کر ہی رہے گی ہر حال میں۔ اور اس بندے کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایسا عظیم و شان بندہ ہے۔ اب ایسی عظیم سعادت اور ایسی عظیم خوشخبری ساری رات صحابہ کرام میں جو ہے وہ جستجو رہی کہ کل پتہ نہیں کسے جھنڈا ملتا ہے۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں امیر المومنین بنوں، میں جو ہے وہ لشکر کا امیر بنوں، لیکن اس رات میرا بھی یہ خیال گزرا ہے، مجھے بھی یہ خواہش ہوئی کہ کل کسی طرح یہ جھنڈا مجھے مل جائے نا، مجھے یہ اعزاز تو ملے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، اور اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور میری وجہ سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ فتح نصیب ہو۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، بلایا جائے۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور نے لعاب شفا نکالا اور ان کی آنکھوں پر لگا دیا اور دعا کی کہ یا اللہ علی کو سردی گرمی کے اثر سے محفوظ فرما، ان کی ایسی حفاظت فرما کہ ان کو سردی گرمی کا اثر نہ ہو۔ اور مولا کائنات پہنچے، مرحب نے اپنی ہی جناب طاقت میں للکارا کہ میں جناب خیبر کا شہنشاہ ہوں اور بہادر ہوں، طاقتور ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی وہ ہوں کہ جس کے ماں نے اس کا نام اسد رکھا ہے، حیدر کرار سے تیرا پالا پڑا ہے، اور بس وہی تھا کہ وار کیا اور سر جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اور پھر آپ نے خیبر کے اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور مسلمانوں کو کہا کہ چلو جی فتح ہو چکا ہے۔ مسلمان قلعہ میں داخل ہوئے اور بعد میں 40 لوگ اس خیبر کے دروازے کو اٹھانا چاہتے رہے لیکن نہ اٹھا سکے۔ یہ وہ قوت ہے کہ جو حضور کی وجہ سے آپ کو ملی، کہ حضور نے فرمایا کہ کل فتح ہو کر ہی رہنی ہے، تو ایسی نصرت الہی حضور کی وجہ سے نصیب ہوئی کہ وہ دروازہ جو 40 لوگ نہیں اٹھا سکے وہ علی المرتضیٰ اکیلے ہی اٹھا رہے ہیں اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یعنی آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن پر حضور کو اتنا ناز ہے کہ کل فتح ہو کر ہی رہنی ہے، اور آپ کو بھی حضور کی محبت پر اتنا ناز ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور ایک سائل آیا کافروں کی جماعت کے پاس کہ مجھے کچھ دو، انہوں نے مولا کائنات کی طرف بھیج دیا اور مذاق بھی اڑایا، دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ یہ جو ان سے ہو کر آ رہا ہے یہ وہ مذاق کے طور پر ہی بھیج رہے ہیں، اور قدرتی کے وقت ایسا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ وہ بندہ آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے 10 دفعہ درود پاک پڑھا اور اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ دم کیا اور کہا کہ اس ہتھیلی کو بند کر اور کافروں کے سامنے جا کر کھولنا ہے۔ اگر حضور کو علی پر ناز ہے تو علی کو بھی حضور کے درود پر ناز ہے۔ اور جیسے ہی وہ سائل کافروں کے سامنے گیا، کافر ہنسے کہ جناب کیا دیا انہوں نے؟ کہا کہ یہ دیکھو، جیسے ہی ہتھیلی کھولی 10 سونے کے جو ہے وہ سکے وہ چمکدار نکلے، 10 سونے کے دینار جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ہتھیلی سے برآمد ہوئے۔ تو فرمایا کہ حضور کی محبت اور حضور کے درود کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مولا کائنات کے دروازے سے پھر بھی وہ خالی واپس نہیں لوٹے گا۔ اور ایک بہت بڑا پہلوان، اس کا جو ہے وہ آپ سے پالا پڑا اور آپ اس کو جو ہے وہ کافر کو قتل کر رہی ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ جب آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے، تلوار سونت لی، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا اور آپ کو غصہ آیا، لیکن اس کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا، سینے پر بھی بیٹھ گئے، گرا بھی لیا، تلوار بھی نکال لی اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ پہلے جو میں تجھے قتل کر رہا تھا وہ صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے کر رہا تھا، اور اب تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو چکا ہے، اور علی کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ کی اس محبت الہی اور رضا الہی کے جذبے کو دیکھ کر بندہ مسلمان ہو گیا کہ اگر مسلمان ایسے ہیں تو پھر میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند و بالا ہستی ہیں کہ جن کی شان اور مقام جو جتنا بھی کر لے وہ صرف اپنی ہی سعادت ہے، اور یہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان کا سبب بھی ہیں۔